الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم نے اب تک سنت کے بارے میں جو بحث کی ہے اس میں بنیادی چیز جسے سامنے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تک ہمارے ہاں لوگ یہ لفظ تو بولتے تھے کہ قرآن و سنت، لیکن سنت کے واقع ہے کیا؟ میں نے جو حقیق سے خدمت انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک بالکل متعین فہرست سامنے رکھی ہے، اور اس بحث سے یہ بالکل اندازہ ہو گیا کہ کم سے کم اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اختلاف کا دائرہ بہت محدود ہے. یعنی دو تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی بحث تو ہو ہی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے متن کے متعلق بھی بہت سے لوگ اخبار احاد کی بنیاد پر قرأتوں کو اس بات کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے پاس واضح اور متعین صورت میں موجود ہے. اسی طریقے سے سنت بھی بالکل سامنے آ جاتی ہے. دوسری جو تھوڑی بہت خدمت انجام پائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ سارے ذخیرے میں لفظ سنت کا اطلاق کرنے کے لیے کن اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے. دین کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو دین قرار دینے کا مطلب کیا ہے. یہ جو ہم نے ابھی داڑھی پر بھی بحث کی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں اصل مسئلہ یہی ہے. یعنی داڑھی مسلمانوں میں رائج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، صالحین رکھتے رہے ہیں. یہ موضوع بحث نہیں. موضوع بحث یہ ہے کہ کیا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی حیثیت دی اور دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ نہ صرف کہ روایات سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی، صحابہ کرام کے اجماع کی کوئی شہادت نہیں ملتی، بلکہ ہمارے پاس تو اس معاملے میں ائمہ اربعہ کی بھی کوئی چیز موجود نہیں کہ جس کو ہم قطعیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو بجائے اس کے کہ اس جگہ پر رکھا جائے، وہیں رکھنا چاہیے جہاں حضور کی، انبیاء کی، صالحین کی پسندیدہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. کوئی آدمی اگر یوں بیان کرے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یا یہ بیان کرے کہ حضور نے لوگوں کو کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ تم نے کہا مسجد میں کر لیا، یا مثال کے طور پر یہ کہے کہ اگر کسی آدمی نے شادی کی ہے تو یہ بڑی نامعقول سی چیز ہے کہ اپنے چند دوستوں کو کوئی بکری ذبح کر کے کھانا نہیں رکھ لائے، اللہ یہ کوئی مجبوری، یہ حضور نے پسند کیا ہے، اس کی ترغیب دی. یہ سب باتیں بالکل ٹھیک، یعنی ان کو اسی حیثیت سے پیش بھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین اور شریعت بنا دیا ہے، یہ چیز ایسی آسان نہیں ہوتی. لوگوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو بیان کرتے وقت بہت معمولی چیزوں کے اوپر انحصار کر دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ بات کا موقع کیا ہے، محل کیا ہے، کہاں بیان ہوئی ہے، کیا حیثیت ہے اس کی. دین اور شریعت کی حیثیت جن چیزوں کو انبیاء نے دی ہے وہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو انبیاء علیہ السلام نے، صالحین نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. اور پسندیدہ چیزوں میں بھی میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ فرق ہم ملحوظ رکھیں گے کہ اگر تو وہ پسندیدہ چیز کوئی تمدن سے متعلق ہے تو اس کو مسئلہ نہیں بنائیں گے. وہ پسندیدہ چیز کسی اخلاقی یا فطری چیز سے متعلق ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب دیں گے، یہ کہیں گے کہ حضور نے اس بات کو پسند کیا. یعنی اگر یہ بات بیان ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر تلوار سے لڑائی کی ہے تو یہ ترغیب دینے کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً داڑھی رکھنا پسند کیا ہے، یا یہ کہ حضور نے ولیمہ کرنا پسند کیا ہے، یا حضور نے مسجد میں نکاح کرنا پسند کیا ہے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کی پسندیدہ چیزوں کی حیثیت سے پیش کرنے میں کوئی معنی نہیں. پیش کرنا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کو دین اور شریعت کی حیثیت دے دینا یا سنت کا لفظ ان پر بول دینا. یعنی میں جب سنت کا لفظ بولتا ہوں، اصل میں سنت کا لفظ ہمارے ہاں پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بول دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دین ہے، یہ چیز شریعت ہے، یہ دین میں حیثیت دین شامل کر لی گئی. اس کے بارے میں اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ کس درجے میں لازم ہے، یعنی وہاں مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میری ساری جو بحث ہے اس معاملے میں وہ صرف اس حد تک ہے. یعنی ان میں سے کسی چیز کا بھی میں مخالف نہیں ہوں سوائے اس ایک چیز کے لیے میں نے عرض کر دیا، کیونکہ اس کو اگر مان لیا جائے عشرہ ذو الحج کے معاملے میں تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینی حکم کو صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں. یعنی یہ بات کہ حضور نے کسی موقع کے اوپر رات کی نماز پڑھی، اس کو حضور کی کوئی ایک زوجہ محترمہ بیان کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ یہ معاملہ ہم سے متعلق ہی نہیں. اس میں حضور کا عمل بیان ہو رہا،
یا کوئی ایسی بات کہ جس کے لیے بنیاد تو قرآن و سنت میں موجود ہے اور حضور نے اس کی کوئی فرع بیان کی ہے یا اس کا کوئی اطلاق کیا ہے، اس کو کوئی ایک بھی شخص بیان کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بچہ بھی بیان کر دے ٹھیک ہے، لیکن دین میں ایک مستقل حکم کی حیثیت سے، یعنی یہ جو چیز ہے اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کسی چیز پر، اس کو شامل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سارا کا سارا مواد اس کے حق میں کھڑا ہو۔ یعنی جب اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں میں تو عمومی اتفاق پایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز دین کی حیثیت سے نسلاً بعد نسلاً زیر بحث ہے اور یہاں سے لے کے اوپر تک اسی حیثیت سے اس کے بارے میں اتفاق بیان کیا جا رہا ہے، تب وہ یہ حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بھی آپ لوگوں نے بیان کی ہیں بہت اچھا ہے، وہ سامنے آ گئی ہیں۔ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، پانی پیتے وقت یعنی خاموں کا کھڑے ہونے کی وجہ آپ کے پاس جگہ ہے بیٹھ کے پینا چاہیے آدمی کو۔ اسی طرح رفع حاجت کے معاملے میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر رفع حاجت کی جائے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر بھی توجہ دلاتے ہیں، صالحین بھی توجہ دلاتے ہیں، لیکن اس سارے مواد کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ معاملہ توجہ دلانے کا ہے، ایک اچھی چیز کو بیان کرنے کا ہے یا اس کو دین قرار دے کے دین کی فہرست میں شامل کرنے کا ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو جب تک الگ الگ نہیں سمجھا جاتا اس وقت تک دین کے معاملے میں آپ ایک واضح جگہ پر کھڑے ہو نہیں سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اگر کچھ ایک خطیر خدمت انجام دی ہے 10-15 سال کی محنت سے، تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک بالکل متعین فہرست سامنے رکھی ہے، یہ سنت ہے، یعنی قرآن جو ہے آپ کے پاس اور قرآن کے احکام بھی واضح ہے، ان میں بھی بحث تو ہوتی رہتی ہے کسی حکم کے بارے میں، کس کی نوعیت کیا ہے، یہ فرض ہے یا یہ مستحب ہے، لیکن یہ کہ سنت کیا ہے عام طور پر اس چیز کے بارے میں ایک ابہام کی کیفیت تھی متعین کرتی ہے کہ یہ چیز ہے جس کے بارے میں اجماع ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو نسل بعد نسل دین کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی مراکز سے لے کے انڈونیشیا تک کوئی شخص ان سے اختلاف نہیں کرتا۔ یہ بتا دیا آپ کو کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کوئی صاحب اس فہرست میں ان تینوں چیزوں کو شامل کریں ان کے خیال کے مطابق۔ اگر یہ فہرست جو ہے اس میں یہ 3 چیزیں شمولیت کا درجہ رکھتے ہیں تو اس کو شامل کریں، لیکن اس کے بعد بھی ایک متعین شکل تو سامنے آ جائے گی، یہ چیز ہے جس کو سنت کہنا چاہیے، جس کو دین کہنا چاہیے۔ تو میں نے اپنا یہ نقطہ نظر واضح کر دیا، یعنی اس میں یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے عقیقے کے بارے میں کہا کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، نہیں عقیقہ مجھ کو پسند ہے، میں نے خود اپنے بچوں کا بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی وہ قربانی کے حکم کی ایک فرع ہے یا کوئی مستقل حکم ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ خود حضور نے سوال کے جواب میں یہ بتا دیا کہ وہ قربانی کے حکم کی ایک فرع ہے، یعنی ایک چیز دین میں پہلے سے موجود ہے، اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی پھیلا دیا۔ یعنی لوگوں نے پوچھا تو آپ نے اس کا بڑا سادہ جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی آدمی اپنے بچے کی پیدائش پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو ضرور ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ یعنی یہ بالکل الگ اسلوب ہے، اور یہ کہنا کہ یہ چیز ہے اس کو دین شریعت کی حیثیت حاصل ہے۔ اب مثلا دیکھیے نا کہ یہ ہماری عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اس کے بارے میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ جب کسی چیز کو دین قرار دیتے ہیں تو کیا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ یعنی حضور کہتے ہیں کہ جس نے یہ کام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں ہماری عیدگاہ میں نہ آیا۔ کوئی آدمی نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیتا ہے، فرماتے دوبارہ کرو، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو 6 ماہ کا ایک بکرا ہے، تو حضور فرماتے وہی کر دو، قربانی نہیں ہوئی۔ یعنی جب کسی چیز کو دین بنایا جاتا ہے تو یہ اہتمام ہے جو وجود میں آ جاتا ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ اہتمام محض روایات کے اندر ہوتا ہے، یہ اہتمام پھر منتقل ہوتا ہے پوری طرح امت کے اندر۔ تو اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، حضور کو کیا چیزیں پسند ہیں، اور ان میں بھی اصرار کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ چیزیں جو اپنی کوئی اخلاقی یا دینی نوعیت نہیں رکھتی وہ زیر بحث نہیں آنی چاہیے، امامہ زیر بحث نہیں آنا چاہیے، تہمت زیر بحث نہیں آنی چاہیے، تلوار کی جنگ زیر بحث نہیں آنی چاہیے۔ یہ چیزیں تمدن سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی اخلاقی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دین کے کسی حکم کی آگے کوئی وضاحت ہے یا کوئی اور چیز ہے اور وہ پسندیدہ آپ نے فرمائی ہے، تو بس اس کو اسی حیثیت سے پیش کر دیں۔ یہ پسند تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ داڑھی کے بارے میں میرے لیے تو اتنا ہی فرق کافی ہے کہ حضور داڑھی رکھتے تھے اور آپ نے اس کو پسند فرمایا، بس ٹھیک۔ لیکن یہ کہ اس کو دین اور شریعت کے احکام میں درج کیا جائے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو دین اور شریعت کے احکام میں تو محدثین نے بالکل درج نہیں کیا۔ آپ حدیث کی باتیں بولیں گے تو بالکل دوسری تصویر سامنے آئے، یعنی وہ لباس کی جو روایتیں نقل کرتے ہیں ان کے اندر اس کو نہیں آتے،
اور ابو داؤد نے تو یہ حد کی ہے کہ جہاں یہ روایتیں نقل کی ہیں وہاں باب مونچھیں کاٹنے کا باب ہے، داڑھی کا باب نہیں ہے. یعنی وہ اس معاملے میں بتانا چاہتے ہیں اس بات کو کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. تو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح اس کی صحیح جگہ پر رکھیے کہ دین اور شریعت کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور حضور کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں یہ بالکل ایک الگ چیز. اب اگر کوئی مزید چیز رہ گئی ہے، کیونکہ یہ باب بہت اہم ہے، سنت کا باب بہت اہم ہے، حدیث کے معاملے میں اس کی تعین کے بعد انشاءاللہ کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آئے گی. زیادہ اہم بات یہ ہے کیونکہ اس میں ہم دین کے ایک حصے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ایصال ثواب کے بارے میں پوچھا، بہت سی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ نے سنی ہو تو ان پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ بالکل ذہن اس معاملے میں واضح ہو جائے. میں نے عرض کیا ہے ایصال ثواب میں یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ نے ایصال ثواب کو بطور سنت کے جاری کیا تو یعنی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک فقہی بحث ہے، اس کے بارے میں آپ یہ اپنا نقطہ نظر کر سکتے ہیں. تبلیغ کے بارے میں کیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ تبلیغ کا تو دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک پورا قانون بیان کر دیا ہے، وہ قرآن میں زیر بحث ہے. یہ جتنے نوجوان لڑکے ہیں جن کو یہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ کا وہ فریضہ ہے یا یہ سنت ہے یا یہ طریقہ ہے، سر اس کے بارے میں وہ ہمارے ہاں ایک تو پورا باب آئے گا دعوت تبلیغ کا، تو اس میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن یہ کہ یہ جو دعوت اور تبلیغ کا معاملہ، اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قرآن میں بڑی تفصیل سے اور اس کے احکام میں پڑھیں گے، تو وہ ہم زیر بحث لائیں. یہ جو داڑھی یا بیٹھ کے کھانا پینا، اس کو کیا ہم مذہبی تہذیب کا حصہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو انبیاء علیہ السلام نے تہذیبی روایات چھوڑی ہیں. یہ بھی میں یہاں باتیں کروں کہ تہذیب کیسے بنتی ہے. یعنی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس کچھ اخلاقی اقدار ہے، ان اخلاقی اقدار کو وہ رسوم کی صورت دے دیتے ہیں، ان کا عمومی زندگی پہ اطلاق کرتے ہیں. وہ ایک آب و ہوا میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے کچھ رسوم پیدا ہو جاتے ہیں. ان کا ایک جغرافیہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کوئی رسوم پیدا ہو جاتی ہے. ان کے ہاں کچھ پیشے ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے رسوم پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تہذیبی روایات ہوتی ہیں، ان میں جو چیزیں اخلاقی روایات سے متعلق ہے یا اخلاقی اقدار پر مبنی ہیں، وہ چیزیں کسی قوم کی تہذیب کا اصل حسن ہوتی ہے. تو ہم مسلمان کیونکہ بنیادی طور پر اخلاقی اقدار سے اپنے لیے الہام اخذ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو الہام ہمارے اندر کیا ہے اخلاقی اقدار کا، اسی کو ہم بنیاد بناتے ہیں تمام چیزوں کی. اس وجہ سے جتنی چیزیں اخلاقی اقدار پر مبنی ہیں وہ ہم مسلمانوں کی تہذیب ہے. یعنی جب ہم کہیں گے یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے تو مسلمانوں کی تہذیب کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ مراکش کے لوگوں کے یہاں شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہے، ہندوستان کے لوگوں کے یہاں شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہے، ان کے یہاں کچھ تہوار ہے، ہمارے یہاں کچھ تہوار ہے. تو یہ چیزیں تو اصل میں ماحول سے، معاشرت سے، آب و ہوا سے، پیشوں سے، یا جو کچھ بھی آپ کا پس منظر ہے اس سے پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو مثلا انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اندر ایک تہذیب کی حیثیت سے، روایت کی حیثیت سے چلی آ رہی ہے، یہ اخلاقی اقدار پر مبنی ہوتی ہے اور انہی کو دوام ہوتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ دینی چاہیے. لیکن انبیاء ان میں سے کس چیز کو شریعت بنا گئے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اور کس چیز کو تہذیبی کے دائرے میں انہوں نے دیا. تہذیبی دائرے میں بھی بعض چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور ان کو وہ اہمیت دینی چاہیے، لیکن ان کو دین اور شریعت بنانا چاہیے. سر یہ نان ریلیجنز ہیں ان میں اس وقت جو پائے جاتے ہیں ابراہمک ریلیجن، ان میں کرسچینٹی ایسا مذہب ہے جس نے کہ بالکل چھوڑ دی شریعت، لیکن یہ داڑھی اور مونچھیں تراشنا جو ہے اس کا بھی ایک مستقل جز ہے. یہ یعنی اس صورت میں جب ہم اس کو ایک تہذیبی چیز کہتے ہیں تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ تہذیبی چیز جو ہوتی ہے؟ یعنی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پسندیدہ استحباب کے درجے میں رکھنا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو تیسری چوتھی صدی میں علماء نے داڑھی کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کی ہے تو وہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ یہ ناپسندیدہ ہے کہ آدمی داڑھی بنے. یوں کرو امام غزالی نے بھی کہیں زیادہ کچھ نہیں کہتے. ایسی چیزوں کو ترک کرنا ایک ناپسندیدہ بات ہوتی ہے اور ان کی ترغیب دینا پسندیدہ بات ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. سوال ہے جی ساتویں پرنسپل کے بارے میں، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ سنت کا جو ثبوت ہے وہ قبر واحد سے نہیں ہوتا، وہ مستقل کی ذات چیز ہے اور تواتر اجماع. یہ پوری بات جو ہے کہ بالکل ابتدا میں بحث ہوئی جہاں پہ آپ نے سنت کو ڈیفائن کیا ہے، وہاں پہ یہ منول موجود ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں. تو اس کو الگ سے بیان کرنا جو ہے جبکہ وہ خود اس کی ڈیفینیشن میں آ گیا ہے
اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہاں یہ ڈیفینیشن میں نہیں آیا. وہاں یہ بیان ہوا کہ سنت ہمیں کس ذریعے سے ملے گی. یہاں بطور اصول اس کو بیان کیا گیا کہ خبر واحد سے نہ قرآن لینا چاہیے نہ سنت سے. بات بیانی کا اسی کا اس لحاظ سے دوسرے پہلو سے بیان کی گئی. یہاں وہ ایک پرنسپل ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دین قرار دینے جا رہے ہیں، سنت قرار دینے کا مطلب ہے دین اور شریعت بنانا، تو دین اور شریعت کے معاملے میں اگر صحابہ کرام کا اجماع نہیں ہو سکا تو پھر سوچیے نا تھوڑی دیر کے لیے کیا مسئلہ ہوا. یعنی اگر ایک چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی نے بھی اجماع پیش نہیں کیا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ جو روایت ہے عشرہ ذوالحج کی، اس پہ بنیادی تنقید یہ کی ہے. نہ اس پر یہ تنقید کی جا سکتی ہے، دین تو وہ ہے، یعنی دینی چیز ہے. اچھا، اور مستقل بذات چیز بن جاتی ہے. ظاہر وہی اجماع اس کو اصول میں بیان کرنا چاہیے. یعنی ایک چیز جو ہے اس پر ہم یہی بحث کی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ دین تھی تو پھر اس کو بالجماع نقل ہونا چاہیے. یعنی یہ معاملہ اخبار یا ہاتھ پر چھوڑا ہی نہیں جا سکتا دین کو بیان کرنے کا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کو یا دو اشخاص کو بات بتا دیں اور پھر اس پر چھوڑ دیں کہ وہ آگے بتائے یا نہ بتائے. اخبار یا ہاتھ یہ ہوتی ہیں، ہم بحث کریں گے تو اس پر دین کیسے جوڑا جا سکتا ہے. قرآن مجید بھی بالاجماع نقل ہوا ہے، سنت بھی بالاجماع نقل ہوا ہے. تو یہ بطور ایک پرنسپل کے زیر بحث آنا چاہیے. اس پرنسپل کی عدم میں عدم موجودگی میں جو اس کو جس طرح سے آپ نے ثبوت کے بارے میں بیان کیا، کیا اس سے بات پوری ہو جاتی ہے؟ وہ رائے ہو سکتے ہیں اس معاملے میں، کوئی آدمی رائے رکھ سکتا ہے. میرے نزدیک اس کو اصول میں بیان ہونا چاہیے. اس وجہ یہ کہ میں تو اس کا اطلاق کر رہا ہوں ایک روایت کی. وہاں تو میں نے بیان واقعہ کے طور پر ذکر کیا. سنت اجماع سے ملی ہے، نہ کہ یہ کہا کہ سنت اجماع سے ملنا لازم ہے. وہاں بیان واقعہ ہے. صحابن کا ٹخنوں کے اوپر رکھنا، اس کے بارے میں بڑی احادیث نقل ہوئی ہے، اس کو کہاں ہم پلیس کریں گے؟ وہ تو خود حدیث سے واضح ہے کہ وہ اس اخلاقی اصول کی فرع ہے کہ آدمی کو متکبرانہ لباس نہیں پہننا چاہیے. کیونکہ عربوں کے ہاں بعض و باش لوگ احمد اس طرح باندھتے تھے کہ اس کے لڑ چھوڑے ہوئے ہیں اور بسٹتی ہوئی آ رہی ہے اور ان میں سینہ بھی کھولا ہوا ہے. الٹے کے بارے میں یہ بات ہے، امامے کے بارے میں یہ بات ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے بیان کروائی حضور نے اس کو نقصان ٹھیک ہے. یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک اصول کا اطلاق ہے. یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ تکبر دین میں ممنوع ہے تو تکبر کی جتنی حیاتیں ہوں گی ان پر اپلائی کیا جائے گا. مونچھوں کا بڑا رکھنا بھی تو تکبر ہی کی علامت ہے. تو وہ اگر آ گیا ایک اس میں، اور یہ صحابن کا نام تفسیر بھی ہے اور تکبر بھی، دونوں چیزیں اس میں. یعنی اخلاقی پہلو بھی ہے مونچھیں بڑی رکھنے میں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ غلاظت ہو میں جائے گی، اس لیے ان کو ترشوا کے رکھنا چاہیے. دونوں چیزیں ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مستقل دینی حیثیت دی ہے، محض اطلاق نہیں کیا بلکہ مستقل دینی حیثیت. تو صحابن کا لٹکنا تو آج بھی ممنوع ہی ہونا چاہیے. بالکل ممنوع، اس میں کیا شک ہے. یعنی اس طریقے سے تہمت لٹکانا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس طریقے سے اس لیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا معاملہ اسی وقت میرے پاس آ گیا تھا تو حضور نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی ان لوگوں میں سے ٹینشن کاؤنٹ کرتی جی حیرت بھی، اگر حیرت وہ بن رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی کو روکنا چاہیے. تو ایسے بے شمار پرنسپلز ہیں. مثلا اسراف کا اصول ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات میں اسراف نہیں کرنا چاہیے. تو اس اصول کو آپ 1000 چیزوں پہ اپلائی کریں گے. نمائش نہیں کرنی چاہیے، 1000 چیزوں پہ اپلائی کریں گے. اس سے کوئی نیا دین شامل ہو جائے گا. کئی لوگ گاڑی کو تکبر کے طور پر رکھتے ہیں، جس کو باش لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر سے تکبر ختم کر دیتے گاڑی ختم کر دیں. داڑھی ختم کرنے سے تکبر ختم نہیں ہوگا، تکبر ختم کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی. دینی تکبر ختم ہو جائے. اچھا، یہ رفع یدین کے بارے میں اس کو میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اصل میں نماز کے احکام کی ایک فرع ہے اور اس کو وہیں سے بحث کیا. نماز میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں، عبادات کا تو پورا باب ہم نے چھیڑا ہی نہیں. نماز ہے، حج و عمرہ ہے، اس میں بہت پیسے ہیں. یعنی ان کے اندر کیا چیزیں دین کی حیثیت رکھتی ہیں، کن چیزوں میں غلطی ہوئی ہے. یہ جب عبادات کو پڑھیں گے ہم، اگر اللہ نے توفیق دے بھی تو میں لکھ ہی نہیں سکا اس پر، تو اس کو زیر بحث لائیں گے. حج کے دنوں میں کیا ہمیں اس روایت سے الٹ بھی روایت ملتی ہیں کہ صحابہ نے لازم کٹوائے ہوں یا بال کٹوائے ہوں؟ یہ پہلے تو اس سوال کو بالکل درست کر لیں. یعنی دین کے معاملے میں یہ سوال ہی غلط ہے. دین کو مثبت دلیل سے ثابت ہونا چاہیے.
صحابہ کرام کی کوئی ڈائریکٹری مرتب کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. جب وہ دین کو مثبت طور پر بیان کرتے ہیں تو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے, ان کے عمل پر ہوتا ہے, زیر بحث ہوتا ہے, نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی آپ نے اسائنمنٹ قبول کرے یہ کتنے صحابہ نے داڑھی رکھی ہوئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے جو بہت کام کیا ہے زمانے میں, یعنی کل 5 آدمیوں کے بارے میں آپ کو یہ روایت کریں اور وہ بھی ضمن زیر بحث آ گئی. یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب تو تب زیر بحث آتا ہے. اب کوئی آدمی ہے کہ 5 کے بارے میں تو مل گیا جب رکھی ہوئی تھی, باقیوں کے بارے میں ہم قیاس کرتے ہیں نہیں رکھی ہوئی تھی, تو یہ بات ٹھیک نہیں. ہمارا ٹوپی پہننا بھی ایک بڑی سنت شمار کی ہے. جی وہ تو آپ یہاں دیکھیں عمل میں ختم ہو چکی ہے. یہ بھی تہذیب کا حصہ, تہذیب کا حصہ وہ عرب کا جو کلچر تھا کہ وہ صحرا. عرب میں تو کوئی بہت ٹوپی کوئی بھی نہیں پہنتا تھا. عرب میں تو یہ تھا کہ کسی تقریب وغیرہ میں لوگ امامہ باندھ دیتے تھے, ورنہ رومال عام طور پر, یا وہ ایک خاص طرح کا ایکال ہوتا ہے ان کا جو باندھے رکھتے ہیں وہ باندھے رکھتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق تمدن سے ہوتا ہے, وہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں, ان میں تغیر بھی آتا رہتا ہے. بہت سی خدا شاہد اللہ کے بارے میں صرف پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ لوگ والد کے سامنے نہیں جاتے ٹوپی پہنے ہوئے, بیعت بھی سمجھتے ہیں. ظاہر اب یہ بھی ایک عام چیز کا اطلاق ہے نا جو انہوں نے کیا, ورنہ تو دیکھیے اب بخاری میں دوسری جگہوں پر روایتیں موجود ہیں کہ حضور نے اپنی سوگن واحد نماز پڑھی, یعنی ایک چادر لپیٹ کے نماز پڑھی. کچھ بھی نہیں تھا, نہ ماما تھا سر پہ, نہ آپ نے کوئی تمک کھانا ہوا. سوگن واحد نماز کی بہت سی بات ہے. سر اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ وضع میں تم سارا ہو تو مدن میں ہو, کس چیز کو انہوں نے پیش نظر رکھ کے یہ بات کہی؟ ان کو علامہ اقبال ہی پوچھنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں جو مسلمان جو تھے وہ نصرانیوں کی یا مسیحیوں کی بہت نقل کر رہے تھے, تو اس کا بہت سے لوگوں کو توجہ دلاتے تھے. ایک تہذیب ختم ہو رہی تھی, دوسری تہذیب کا غلبہ ہو رہا. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ جو غزہ قضا صحابہ کرام کی تھی وہ وہی تھی جو مشرکین عرب کی. یہ داڑھی اگر اس سے مراد لی جائے تو خود انہوں نے رکھی. تو وضع قطع کے جو معاملات ہیں یہ تمدن سے تہذیب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں. ان چیزوں کو دین بنا کر کھڑے ہو جانا یہ ایک بڑا حادثہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیں, یعنی کیا چیز شریعت اور دین ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی. سنت کے اعتبار سے ظاہر قرآن میں جو دین بیان ہوا ہے وہ آگے زیر بحث آئے گا. تو کیا چیز دین اور شریعت ہے وہ یہی بیان ہوگی. اب اس کے بعد یہ رہ گئی بات کہ پسندیدہ چیزیں ہیں, کچھ تمدنی چیزیں ہیں, ان تو گفتگو حدیث کے حوالے سے ہوتی رہے گی. اور کسی چیز کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے میں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ چیز اصل میں کس طرح کی کام ہوئی ہے. اخلاقی بات ہے تو پسندیدہ اب بھی ہونی چاہیے, فطری چیز ہے تو اب بھی پسندیدہ ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ چیز تمدن سے متعلق ہے تو پھر اس کو وہی آ جانا چاہیے. اس کو آگے بڑھائیں گے آپ تو آپ دین میں بدعتوں کو تعقیب کریں, خرابی. سر اگرچہ یہ سوال شاید تھوڑا سا اس گفتگو سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہ ہو جی, تاہم یہ جو روایت آپ نے ابو امامہ باہلی کی پڑھی تھی اس میں جو اصولی اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہے اس کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ یعنی یہ کہ خالق الکتاب یا خالق المشرکین, اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اس میں 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ چیزیں دینی اعتبار سے کوئی حیثیت رکھتی ہیں, یعنی انہوں نے ان کو دین بنا دیا ہو, تو پھر تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی جگہ کسی چیز کو غلط طریقے سے دین بنا دیا گیا ہے تو لازماً اس کی مخالفت کر کے توڑ دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر لوگوں نے غلط طریقے سے ٹوپی پہننے کو دین بنا دیا ہے تو اتاریے نا, تاکہ یہ حیثیت اس کی ختم ہو جائے. اگر تو یہ صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا. اور اگر صورتحال یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن چیزوں کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے, یعنی ان کے اوپر اصرار سے خرابی پیدا ہو رہی ہے, جیسے مثلا اسبال کا معاملہ ہے, یعنی ایک آدمی نے اپنی تہمت لٹکائی ہوئی ہے تو یہ ایک متکبرانہ حیت بن گئی, یا کسی آدمی نے چھوٹی چھوٹی داڑھی کر کے مونچھیں لمبی لمبی رکھی ہوئی ہیں تو یہ ایک نہایت ہی ناپسندیدہ حیت بن گئی. اگر یہ چیز ہے تو اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے. تو وہاں تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں یہ کچھ مذہبی لحاظ سے پسندیدہ چیزیں قرار پا رہی ہیں, یعنی جس طرح ہمارے یہاں بھی یہ ساری چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں لوگ باقاعدہ بحث کرتے ہیں خلاب لگانے کے بارے میں, اس کی دینی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے زیر بحث آیا, یعنی شلوار پہننا یا پاجامہ پہننا یا یہ چیزیں پہننا. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت سے دین بیان کرتے ہیں,
یعنی حضور ظاہر ہے کہ دین بھی بیان کرتے تھے، اس کے ساتھ عام تمدنی چیزوں پر گفتگو بھی کرتے تھے، کوئی تبصرہ بھی کرتے تھے، کسی کو کوئی محبت سے بات بھی کہہ دیتے تھے، کسی کو توجہ بھی دلا دیتے تھے، کہیں اپنی کسی عام پسندیدہ چیز کو بھی بیان کر دیتے تھے، سب بیان کرتے تھے. تو مجھے تو یہ رجحان میرا یہی لگتا ہے کہ وہاں غالباً مذہبی پہلو ہے جس کو حضور نے موضوع بنایا، ورنہ خالف والی کتاب یعنی مطلب یہ کہ ہم اس پر معمور ہے کہ اہل کتاب جو کریں اس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے. جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بال بنانے کا طریقہ وہ اختیار کر لیا تھا جو اہل کتاب کا، یعنی آپ پسند کرتے تھے اس کو کہ اہل کتاب کے طریقے میں زیادہ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں، ان کے ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ورنہ وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. یہ بات یہ کہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے نا، عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرے گا تو وہاں کرنا شروع کر دے گا. تو قربانی بھی کرنی شروع کر دی انہوں نے، نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، سجدہ بھی کرنا. اب بھی آپ کبھی جائیں ان جگہوں پر جہاں لوگ مشرکانہ اعمال انجام دیتے ہیں تو وہیں اس طرح کے سبھی کام کر رہے ہوتے ہیں، بکرے بھی ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، نیاز بھی دی جا رہی ہوتی ہے اور سجدے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی مانگی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی مشرکانہ اعمال وجود میں آتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی چیزیں وہی ان لوگوں کے لیے یا بتوں کے لیے یا تھانوں پر یا اپنی عقیدت کی جگہوں پر لوگ کرنا شروع کرتے ہیں. سر نماز جو پڑھانے والا بندہ ہوتا ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے شلوار قمیض پراپر پہنی ہو، حالانکہ پینٹ شرٹ پہن کے ہم جیسے اپوزٹ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. اس کی وجہ بھی وہ ہمارا ایک تہذیبی روایت کا پس منظر ہے اور کوئی چیز نہیں. ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں لباس مختلف ہوں گے، لوگ اپنے اپنے طریقے کے لباس پہنیں گے. اب آپ دیکھیں کہ باہر کے بہت سے مسلمان ممالک میں یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک خاص لباس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ہندوستان کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ اس میں رسوم اور ظاہری چیزیں بڑی اہمیت اختیار کرتی ہیں. یعنی اس کو پڑھنے کے بعد ہندوستان کی تاریخ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس کی مزاج میں ہے، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی. اس کے اندر حقائق پر نظر کم اور ان چیزوں پر لوگوں کا بہت زور ہوتا ہے. اس کے بالکل برخلاف عالم عرب میں یہ چیز نہیں ہے. یعنی یہاں تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی آدمی کو یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی عشاء کی نماز 4 رکعتیں ہیں. عرب میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہاں پڑھتے ہی لوگ اتنے. یہاں یہ ناممکن ہے، مسجد میں لکھا ہوا ہے 17 رکعتیں. اچھا نماز کی کتاب چھاپیں، آپ دیکھیں نماز پر ایک کتاب چھاپی جائے گی، علماء چھاپیں گے، لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے چھاپی جائے گی اور اس میں باقاعدہ ربی جعلنی مقیمت صلاۃ کو ایسے ہی درج کیا جائے گا جیسے سورہ فاتحہ درج کی جائے گی. حالانکہ کوئی حیثیت نہیں، وہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، آپ چاہے پڑھ لیں چاہے نہ پڑھ. اور یہ میں نہیں عرض کر رہا، یعنی یہی بات ٹھیک ہے. سورہ اخلاص. اچھا سورہ اخلاص کا حال تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے پرانے بزرگ کو یہ کہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھیں تو وہ کہیں گے نہیں کل اللہ. یعنی اس کا حال تو یہ ہو گیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے یہاں پہ، تو علماء نے ان کو ایک مختصر سا طریقہ بتا دیا کہ بھائی یہ سورہ فاتحہ یاد کر لو، بڑی چھوٹی سی سورہ ہے کل اللہ یہ یاد کر لو. اب ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں وہ تو کل اللہ ہی کو سمجھتی تھی، یعنی حرام کے درجے میں یہ سمجھتی تھی کوئی اور ضرورت پڑی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کل اللہ پڑھے. باور کرانا مشکل تھا ان کو، مجید کا جو حصہ چاہے پڑھ سکتے ہیں کل اللہ کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے. اور حاجی کہ دیکھیں نا کیسی سہولتیں پیدا کی ان لوگوں نے. آپ ان کے زاویے سے دیکھیں تو اگرچہ خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ اچھا دعائیں کلو تو نہیں یاد ہوتی، ان کا 3 مرتبہ کلو اللہ. اس میں بھی بالکل وہی دین کہ لوگوں کے لیے ایک آسان سی چیز کو بنائے. تو جب دین کو اس کی اصل میں بیان کیا جاتا ہے تو جب چیزیں لوگوں میں روایت بن چکی ہوتی ہے تو بڑی اجنبی لگتی ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ہندوستان میں یہاں لوگوں کو بتانا کہ بھائی آپ کاندھے میں بیٹھ لیں تو آپ بیٹھ کے دعا کریں، جو جی چاہے دعا کریں، بس نماز ہو گئی. ناممکن ہے لوگوں کے لیے اس کو پابند کرنا. حالانکہ یہ بات تو آپ دیکھیے گا، میں جب حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا عبادات میں تو بالکل واضح ہو جائے گی، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہی معاملہ ان چیزوں کے بارے میں جیسے ہم نے داڑھی پر بحث کی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ بھائی اس کو اس کی پسندیدہ جگہ پر رکھ دو، اس سے زیادہ اہمیت نہ دو، اس کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دو.
اسلام پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جی شارٹس بوائز پہنتے ہیں نا، آدمی بھی پہن کے جاتے ہیں. دیکھیے باوسودی بات یہ ہے کہ نماز میں ایک مہذب باوقار لباس آدمی سر میرا بیٹا تو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ وہ اب تو اس نے کہا میں نے جانا ہی نہیں جب تک کہ مجھے شلوار قمیض میری ساری شلوار قمیضیں بنواتے نہیں، شلوار کی اس کو ضروری نہیں ہے، اچھا مہذب لباس پہن لینا چاہیے. لیکن پڑھی تو جا سکتی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہوئے قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اچھا زینت کا لباس پہن سیٹ بھی ان کے فل ہونے چاہیے. اچھی بات نماز تو ہونے کو ہو ہی جائے گی، لیکن اچھی بات یہی ہے کہ آپ کا لباس عمدہ پہنے. میں بیٹھتے آپ سلام دے سکتے ہیں بغیر کوئی چیز پڑھے؟ جی بیٹھ سکتے ہیں جب اس میں کوئی ذکر لازم نہیں کیا گیا. سر جو دین بننے کے قریب بات پہنچ جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس سے جسٹ اپوزٹ کر دیں، جیسے کہ ٹوپی کے لیے آپ کے کہہ کے اس کو پھر اتار دیں. تو سر اگر شلوار کی پہن کے مست کر دیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کبھی پینٹ شرٹ پہن کے کیوں نہیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے نظر میرا مسئلہ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے شلوار قمیض پہنتا ہوں، میں عام لباس کے طور پر سوال بہت اہم ہے. میں تو عام لباس کے طور پر شلوار قمیض پہنتا ہوں. میرا یہ مسئلہ نہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے شلوار قمیض پہنتا ہوں، میرا عام لباس ہی. پینٹ کی وضاحت کر دیں کہ پینٹ ایک تو پینٹ ہوتی ہے وہ جین ٹائپ، اس میں تو واقعی نماز ہوتی ہے ایسی ہے بن جاتی ہے، لیکن یہ شہزاد صاحب کی پینٹ میں نماز پڑھی جاتی ہے. یہ تو بھائی انہوں نے کوئی ذاتی مسئلہ بنا رہے آپ لوگ باہر طے کر لیں گے. پینٹوں کی بھی اقسام ہے نا، مہذب شائستہ لباس پہننا چاہیے، ایسا لباس پہننا چاہیے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. بس اتنی بات ہے. اسلام نے کوئی اس معاملے میں لباس نہیں مقرر کر دیا جائے شلوار پہنے یا پاجامہ پہنے، یعنی اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. عالمگیر دین ہے، دنیا بھر میں لوگوں نے اس کو قبول کرنا ہے. کوئی پتلون پہنے گا، کوئی پاجامہ پہنے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگ پتلون پر کو اور جین کی پتلون میں بہت اعتراض ہے. نہیں وہ سطر پوشی کے لحاظ سے میں صدر پوشی کے لحاظ سے گفتگو کر رہا ہوں. تم بھی نہ پاجامے کے بارے میں کیا کہا؟ وہ صدر پوشی یعنی اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے کیا ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کسی آدمی کو، اچھا خواتین پہنتی تھی اور گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا تھا دلی کی خواتین کو پاجامے کو پنڈلیوں پر چڑھانے میں. جو لباس کے معاملات آپ کو میں عرض کروں کہ مولانا مولوی صاحب کو پیشاب کی تکلیف بہت رہتی تھی بیچاروں کو. تو ایک بار تو یہ ہوا کہ ان کو 36 گھنٹے ان کے اوپر گزر گئے اور بڑی تکلیف میں وہ تھے اور ان کو لے جانا تھا. میں کچھ دیر پہلے ان کے کمرے میں ان سے ملا، اس میں ظاہر ہے وہ گھر کے لباس میں تھے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو کلینک میں داخل کر دیا جائے، شاید آپریشن کرنا پڑے گا یا کیا کر دیتے ہیں. ان سے گزارش کی گئی کہ آپ تشریف لائیں. تو وہ جب تشریف لائے دوسری جانب سے انہوں نے چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا اور شیروانی پہنی ہوئی ٹوپی، یعنی تہذیبی روایت کو انہوں نے اس وقت بھی محفوظ رکھا. تو ایک چیز ہے کہ کسی سوسائٹی کی تہذیب کیا ہے، اس کی وفاداری کیا ہے، بس ان چیزوں کو یہاں رکھنا چاہیے. تو میں تو اپنی وفاداری کو نبھا رہا ہوں، میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں بنا سکتا. تو ہم آگے چل سکتے ہیں یا ابھی سنت باقی ہے؟ جو تزکیے کے حوالے سے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو تطہیر کا ہے اور ایک نشو نما دینے کا ہے نفس کو. تو نشو نما دینے کے حوالے سے یہ جو عبادات ہیں اور اخلاقی تہذیبی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو ساری تطہیر کی چیزیں ہوتی ہیں. جو داڑھی ہے بیسیکلی اسی کے اندر بھی آتی ہے، نشو نما دینے کا پہلو ہے. کیسے؟ مطلب اس کے اوپر جب آپ لگژریز ہے نا دین کی، آپ جو اس کی مستحسنیات میں آتی ہیں. کیسے؟ عبادات تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ آدمی کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اس کے نفس کو پاکیزہ بناتی ہیں، اس کے اندر خدا کی یاد تازہ کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. ظاہر میں ذوق پیدا ہوتا ہے دین کے حوالے سے، اس لیے کہ اس کو ایک دینی چیز بنایا گیا نا پہلے. یعنی ایک چیز ہے کہ وہ اپنی اصل میں دینی چیز ہے. جیسے ہی آپ اس کو کریں گے، مثلا جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، ہندو کرے گا اس سے بھی دینی ذوق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ تو جب تک دین سمجھ کر نہیں کیا جائے گا کچھ چیز پیدا نہیں ہوتی. آپ اس فرق کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک چیز وہ ہے کہ پہلے اسے دین بنا دو تو اب تو دینی ذوق پیدا ہوگا. قرآن خانی سے ہوتا ہے جی، جیسے قرآن خانی سے ہوتا ہے، قرآن خانی سے ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جیسے مولود شریف سے ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ نے لوگ اس میں رو رہے ہوتے ہیں باقاعدہ بیٹھے ہوئے.
میلاد شریف جو ہے وہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. اب اس سے ان لوگوں میں جو اس کو مان رہے ہوتے ہیں دینی ذوق بھی پیدا ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بلکہ ہماری بہن تھی وہ کہا کرتی ہے کہ تم نے دین کی ساری رنگینی ختم کر دی. مطلب کیا کہ میلاد شریف ختم ہو گیا, کوئی شیورات کا حلوہ ختم ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ آپ مسلم غیر مسلم کے سامنے رکھ دیجیے, یعنی اس میں کفر و ایمان کا فرق نہ ہو. جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو یاد کرو, تو یہ چیز ایک کافر بھی کرے گا تو وہ چیز پیدا ہونی چاہیے اس کے. جب آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو, تو اس سے جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہ مجھے بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک عیسائی کو بھی حاصل ہوتی ہے, ایک یہودی کو بھی حاصل ہوتی ہے. یہ چیز ہے جس کو اصل دین کہتے ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ آپ پہلے اس کو ایک خاص دینی حیثیت دیں گے, وہ دینی حیثیت دے دینے کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ مسائل بالکل مختلف ہو جائے گے. وہ تو آپ دیکھیے کہ ٹوپی کا معاملہ جو ہے یہ بھی اب سے کوئی 40-50 سال پہلے یہی چیز پیدا کرتا تھا. مودی نذیر احمد کے داغلوں میں تو ٹوپی اتارنے کے بعد شیطان ہوتا تھا. دیکھیے نا وہ مشہور واقعہ ہے, انشا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, انہوں نے دور پیچھے سے گاڑی میں کہ دیکھو میاں کے شیطان جو ہے ویسے ہی تھوڑے مارتا ہے. تو لوگ گھر میں ننگے سر بڑا نامعقول سمجھتے تھے کہ جگہ جانا آنا. ایک چیز کو پہلے آپ دین بناتے ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ دینی ذوق کی علامت بن جاتی ہے اور نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. مولانا فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی دین کا فیشن ہے, یہ پلیسنگ ٹھیک ہے؟ یہ پلیسنگ اس چیز کی یعنی جس طریقے سے لوگوں نے اس کو لیا اس میں تو فیشن ہی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جیسے لیا گیا وہ تو دین کا اصل میں نمائندہ بن گئی ہے. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ دین میں نماز, روزہ, حج, زکات یہ ثانوی چیزیں ہیں, وہ خاص اہمیت ہے ان کی. ہو گئی تو ہو گئی, نہ ہوئی تو نہ سے. جیسے میں نے ایک مرتبہ یہ کہا میری نشست کے بعد انہوں نے کہا کہ خواتین کو کہیں کہ وہ ان آداب کی پیروی کرتے ہیں, تو میں نے کہا باہر ایک آدمی کھڑا کرتا ہوں, وہ مردوں کے بارے میں امتحان دے گا کون کون آدمی نماز پڑھتا, کون روزہ رکھتا, اس کے بعد آئیے آپ. دین کے معاملے میں ہم دین سکھانے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کوئی آدمی پہلے دین پر عمل کرے گا تو پھر ہمارے پاس آئے گا. دین سیکھنے کے لیے آئے, اسے دین سکھائے, مرد کو بھی سکھائے, عورت کو بھی سکھائے. ورنہ بات کیا کرنا چاہیے کہ بے شمار حرمتوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ جو ہے کوئی بینک میں کام کرتا نام لیتا ہے دین سیکھنے کے لیے. کوئی آدمی رشوت دیتا ہے, پہلے ہلکی میں بیان دے باہر کھڑا کر کے ایک آدمی کو, اس کے بعد اندر تشریف لائیں گے. دین کی ایک مجلس میں تم آ رہے ہو تو رشوت لے کے تو نہیں آنا چاہیے, ممکن ہے کسی کو لے کے آ رہا ہو. تو جو چیز میں شاید وعدے نہیں کر پا رہا ہوں یہ ہے کہ کسی چیز کو جب آپ کہتے ہیں یہ تزکیے کا ذریعہ بنتی ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عبادات جو ہے وہ آدمی کے نفس کی خدا کی طرف رغبت کا ذریعہ بنتی ہے. نظر آ رہا ہے نا, اس کے لیے مجھے یا آپ کو استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کافر مومن سب سمجھ سکتا ہے. اسی طرح جو تطہیر کی چیزیں ہیں, پاکیزگی کی چیزیں ہیں, تو جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں اگر آ جاتی تو پھر میں اس کو دین میں رکھتا, یہ نہیں آ رہی. سر یہ ٹوپی برصغیر میں اسلام آنے سے پہلے بھی موجود تھی. ہمارے یہاں جو ہندو راجپوت تھے وہ پہلے بھی پگڑی باندھتے, پگڑی ہوا کرتی تھی. ٹوپی تو بہت بعد میں ترقی یافتہ قوموں نے اختیار کی ہے, پہلے تو پگڑی باندھی جاتی تھی. بادشاہ بھی پگڑی باندھتے, ہمارے یہاں پنجاب میں بھی لوگ پگڑی باندھتے. بلکہ میرے اپنے بچپن میں دیہات میں جتنے بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ ململ کے کپڑے کی پگڑی باندھتے تھے. بعض لوگ اس میں کلا رکھ کے باندھتے تھے اور بعض لوگ کلا کے بغیر باندھتے تھے, لیکن عام طور پر پگڑی باندھتے تھے. آپ میں سے بھی جو لوگ بزرگ لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا رہا آج سے 40-50 سال پہلے دیہات میں سب لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے. اور پگڑی کی اقسام تھی, پنجاب کی پگڑی اور تھی, اسی طرح سے سندھ کے لوگ اور طرح کی پگڑی باندھتے تھے, سرحد کے لوگ اور طرح کی پگڑی باندھتے تھے. مختلف علاقوں میں پگڑی کی بھی اقسام تھی. یہ تہذیبیں ہیں اور تہذیب کا حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں, ان کو پسند کیا جانا چاہیے, ان کی وفاداری بھی قائم کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ مولانا مولوی صاحب کو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا, میں نے کہا کہ آپ چوڑیدار پاجامے کر وہی پہنتے تھے, اظہار کرتا ہوں بھائی میں اپنی وفاداری قائم رکھوں, اس کی دلی کا لباس ہوتا ہے. اس کے برعکس ہمارے مولانا اسلائی صاحب نے ترک کر دیا, پاجامہ بھی انہوں نے ترک کر دیا, یعنی وہ پھر یہاں کے لباس میں جو شلوار ہے وہ پہننے لگے. جبکہ مولانا مولوی کو میں نے کبھی شلوار پہنے نہیں.
या तो वो खुला पाजामा पहनते थे घर में पहनने का, तो उसमें 2-3 आदमी आसानी से डालते इसमें एक भी मुश्किल से नहीं, उसमें तो आदमी की अपनी पिंडी दाखिल नहीं होती। यानी मुझे तो हैरत हो रही थी कि असल में वही सूरत हाल थी कि ये टांग इसमें दाखिल की कैसे गई और अब हो गई तो निकाली कैसे जाए। अच्छा, उसी तरह का आप देखेंगे जो चूड़ीदार पाजामा जो है उसमें और जो जुराब स्कर्ट पहन के मगरबी ख्वातीन पहनते हैं उनको खास फर्क नहीं है। देखिए आपने, यानी कोई फर्क नहीं है उनमें। चूड़ीदार पाजामा भी वही काम कर रहा होता है जो वो कर रही हो, लेकिन वो हमें बड़ी अजनबी लगेगी और हम ये कहेंगे कि ये तो दीन शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो गई। इसके ऊपर चूड़ीदार पाजामे के ऊपर हम मुतमईन हो, क्योंकि हमारी अपनी तहजीब और सकाफत की चीज बाकायदा बढ़ने लगे तो पीछे चढ़ाने के लिए, और उसकी चूंटें भी खास तरीके से बनाई जाती। अब तो दिल्ली नहीं रही, कहाँ वो दिल्ली और कहाँ उसके लोग। कितना वक्त बाकी है? 9 मिनट। 9 मिनट में अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? ये तो कुछ कर रहे हैं और क्या करना। अगली दफा हम हदीस शुरू करेंगे और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा 2 नशस्तों में ये आपने जो कहा जाता है कि आप जिस तरह भी इन्होंने सवाल किया था कि कादे में कुछ पढ़े बगैर भी आदमी सलाम देते, इस तरह की जितनी भी आपने वो अपनी हरी तहकीक के बाद कह दिया कि ये लाजमी नहीं है या वाजिब नहीं है, तो इससे जो आदमी पहले ही ना इनको याद करता है ना उसे याद करने की तरगीब हासिल करता है, तो वो जिस चीज की तरगीब देनी हो उसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय खुद उनकी जगह पर खड़े होकर वाजिब कर दूं। वाजिब न कीजिए, मतलब एक जैसे हमारे आमतौर पर रिवाज है तो यार उन्होंने एक मनफी सवाल पूछा है। इस वक्त हम दीन का इल्म सीख रहे हैं, इस वक्त मैं कोई बात नहीं कर रहा लोगों को, न तरगीब दे रहा हूँ। एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुतय्यन सवाल, तो सवाल को मुझे जवाब देना चाहिए कि अगर ऐसा कर दे आदमी तो नमाज में तो करे, हालात को बदल दिए। अच्छा सर, कादी में दुआ लाज़िम है? कोई भी दुआ कादा दुआ के लिए है, आप उसमें दुआएं करें, कोई दुआ करनी लाजिम नहीं। मैं जुमे में था तो उसमें हकीम सैयद महमूद साहब सहारनपुरी साहब पिंडी में आपका टीवी प्रोग्राम आया था जिसमें आपने कहा था कि उर्दू में भी दुआ की जा सकती है। उन्होंने उस खुदे में कहा था कि भाई आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कभी कोई उर्दू में दुआ करे? तो हमने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो एक सवाल, अगर मैं उनकी जवाब ये पूछता कि आप तसव्वुर कर सकते हैं रब्बी जानने के अलावा भी दुआ पड़े, तब भी जवाब यही मिले। कभी किसी ने नहीं की तो उन्होंने कहा तो आप लोग सवाल किया था किसी ने किसी तरह उनसे आपको सलाम दे क्या वो यही कहना चाह रहे थे कि ऐसी बात से वो रूह खत्म हो जाती है। मेरा तो ख्याल है कि अगर लोगों को ये मालूम हो कि वो नमाज में अपनी जुबान में दुआएं कर सकते हैं तो वो ये काम कभी ना करें कि एक मंत्र की तरह नमाज पढ़ के उसके बाद दुआएं करें, और दुआ नमाज के अंदर करें, ज्यादा दुआ करें, ज्यादा अपने रब के करीब। ये तब्दीली है करते लोगों। अल्लाह ताला के पैगम्बर ने बहुत अच्छी तकसीम की है, यानी नमाज की उस हैत में अरबी को लाजिम किया है कि जो कैफियत मजमूई सामने आती है, और जो आपके और आपके रब का मामला है उसके बारे में कोई कानून साजी नहीं, उसको छोड़। अगर हुजूर ने उसके लिए कोई दुआ मुकर्रर कर दी होती तो वो तो ज़ाहिर अरबी में पड़ी जाती। जब आपने कोई दुआ मुकर्रर नहीं की और ये कह दिया कि ये दुआ के लिए, तो अब उसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि उसमें अरबी में दुआ मांगना जरूरी है, दलील उनको देनी चाहिए। वही बात है कि दीन के मामले में जब कोई बात आप करते हैं तो उसकी दलील आपको सबूत में देनी चाहिए, ना कि एक ही राय होगी आप कहते हैं कि नबी में दलील दो। भाई पहले आप राय चीज का सबूत तो देना। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी आपसे पूछे कि अच्छा आप ये बताइए कि ईद मिलाद नबी बनाने के खिलाफ क्या दलील देंगे, यानी किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि ईद मिलाद नबी बनाओ है तो बता दें। किसी साहबी ने नहीं कहा कि ईद मिलाद नबी बनाओ। एक आदमी एक चीज को दीन बना रहा है उसको बताना चाहिए किसी तरीके, यानी उनसे कोई आदमी ये पूछता है कि ये कैसे छिपाता है, आप ये बता दीजिए कि ये कहाँ रसूलुल्लाह ने, वो दुआ ही बता दीजिए कि जो आपने ये कहा कि लाजमन इसमें मांगे।
نہیں سر، سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی مدعا جب انسان اپنی زبان میں بیان کرتا ہے وہ کسی اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے. یہی معاملہ دعا کا ہے. اگر آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں دعا کے مقام پر، میرے نزدیک میں بہت اچھا طریقہ ہے. دعا دیکھیے بات یہ کہ سارے لوگ جو ہے وہ مطلب دعائیں یاد نہیں کر سکتے، ان کو بہت کچھ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہمارے یہاں نکلا ہے وہ یہ ہے کہ دعا جس جگہ مانگی جانی چاہیے وہاں دعا مانگی نہیں جاتی، اور اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں یہاں تک کہ تبلیغی جماعت کی اجتماع میں ایک بار تو میں بھی شریف ہو گیا دعا مانگنے میں، معلوم ہوا کہ بازو نئے لگانے سے. بلکہ دلچسپ بات یہ کہا جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرانا، وہ کہتے ہیں کہ استغفار کریں، ان کو باور کرانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ استغفار کا مطلب ہے آپ خود اپنے دل میں غور کریں کہ آپ نے دل کیا اور اپنی زبان میں استغفار کریں. یہ نہیں استغفار دعائیں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہمارے اوپر. ہم دعائیں اپنے طور پر کریں، اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں مانگیں. نماز کی جو مجموعی ہے تو وہ قائم ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے ہاں پہلے ایک غلط چیز رائج ہوتی ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ یہ سوال بھی کرتے پورے مجمع سے کہ آپ بتائیے ایک صاحب نے یہ کہا کہ ربی جلدی مقیمت صلاۃ کی بجائے آپ کو اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی بالکل، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ربی جلدی مقیمت صلاۃ پڑھتے ہیں ہندوستان میں. یہی چیز اس میں جو حصہ آپ فرماتے ہیں کہ عربی میں لازم ہے پڑھنا، اس کا الٹرنیٹو کیا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب معاشرے میں رہتے تھے اور انہیں عربی میں ہی وہ حصہ پڑھنا تھا، تو اس کو بھی آپ لازم کس بیسس پر کہتے ہیں؟ قرآن ہے، قرآن مجید کا مثال کے طور پر جب یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو قرآن ہی پڑھا جائے گا. نہیں، اگر ایک آدمی قرآن تو ترجمہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی ایسپیکٹ پیدا ہوتا ہے کہ روح ختم ہو جائے گی اس کی. یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز اصل میں دعاؤں کی چیز ہے. قرآن سے آپ واقف کیجیے لوگوں کو. قرآن تو ایک متعین چیز ہے، اس سے آپ واقف کرا سکتے ہیں، اس کو مفہوم سمجھائیے، یہ سارے کام کیجیے. دعائیں تو لوگوں نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے مانگنی ہے. وہ ضرورت کسی نے لڑکا مانگنا ہو، کسی نے شادی کی دعا کرنی ہو، کسی نے اور کام کرنا ہو، اس حید کو قرآن کی حد تک قائم کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی وجود جو ہے وہ ہر جگہ مشترک ہے. اور اذان اور نماز کے اس اشتراک نے مسلمانوں کو جڑا ہوا ہے، یعنی کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. اب جہاں چاہے چلے جائیں. وہ اذکار جو ہے وہ حضور نے مقرر کر دی، باقی چیزوں کے بارے میں کوئی اگر یہ جیسے حضرت زکریا کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک دعا کی. اب وہ دعا جو تھی، یعنی کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے نماز میں کوئی فکس اذکار نہیں تھے؟ جیسے آج ہمارے قیام میں تو دعا کا موقع نہیں ہوتا، ہم لوگ تو قیام میں دعا نہیں کرتے، لیکن کیا اس وقت پہلی جو نماز تھی اس میں قیام میں بھی دعا ہوا کرتی؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو. ہمارے یہاں بھی یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ کلمہ اس نے کہہ دیا. ایک آدمی آیا اور انہوں نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن کی حضور نے بڑی کثیر، اور اصول میں بھی یہ بیان کر دیا کہ یہ نماز جو ہے یہ دنیا کی باتیں کرنے کی چیز نہیں ہے، پھر رب کا ذکر کرو، ہم کرو، دعا کرو. اچھا، کچھ جگہوں کے اوپر آپ نے دعا کرنے کی روک دی ہے. مثال کے طور پر آپ نے رکوع میں دعا کرنے کی روک دی ہے. سجدے میں لوگوں نے پوچھا، آپ نے کرو. اب ہمارے یہاں تو لوگوں سے آپ پوچھے کہ سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا. لیکن اس میں بھی سنی فی المحراب سے یہ ضروری تو نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر دعا وہ قائم ہی سر کی. اس میں جو حضور شام کا ذکر حضور کا آتا ہے نا، حضور تہجد کی نماز میں قرآن جب پڑھتے تھے تو جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے اس سے پناہ مانگنے لگتے تھے، تو قیام میں ظاہر ہو رہا. ظاہر بات ہے. یعنی حضور کا قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور قرآن کی آیت پڑھتے، اس میں کوئی عذاب کی آیت ہوتی ہے اللہ سے پناہ مانگتے اسی وقت، اور اسی طریقے سے کوئی تسبیح کی آیت ہوتی تصدیق کرنا شروع کر دیتے. یعنی ایک زندہ نماز کی حیثیت سے نماز پڑھتے. سر اگر نماز پڑھتے ہوئے دنیاوی خیال پہ آ جائے تو اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوت کہنے شیطان سے، اگر آپ بے تکلف کہہ دیتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. یہ اصل میں اللہ کی پناہ مانگنا ہے. ٹھیک. ویسے نوافل میں یعنی حضور کی جو تہجد کی نماز کے بارے میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مکالمہ اللہ کے ساتھ قیام میں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے، آیتیں دہرائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر تحفظ ہو رہا ہے، ان میں کسی جگہ پناہ مانگی جا رہی ہے، کسی جگہ رحمت مانگی جا رہی ہے، سب کچھ. جیسے چھینک ہے نماز میں چھینک، وہ الحمدللہ بندے کی بن جاتی ہے، انسٹنکٹ بھی بن جاتی ہے، فوراً کہہ دیتے. میں کئی بار کہہ دیتا ہوں، وہ میرے منہ سے وہی میں کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے منہ سے یہ نکل گیا کہ حمدن کثیرن طیب مبارکن، میں فرشتے اس کو لینے کے لیے. جیسے نوافل اصل میں جب آپ کسی چیز کو ریچول بنا دیتے ہیں تو پھر اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی آپ قرآن پڑھیں زندہ کتاب کے طور پر پڑھیں.
آپ قرآن پڑھنے کے دوران میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس موقع پر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، مانگیے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ نماز میں قرآن کے تلاوت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو درود بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا مانے؟ یہ لکھا ہوا ہے ہم پڑھتے ہیں پتا کے حوالے سے نماز کے روکا تو نہیں ہے اس سے، چھینک آنے پہ روکا تو نہیں ہے نا، کسی چیز سے روکا نہیں، ہاں البتہ اس چیز سے روکا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کیا، یعنی دوسرے السلام علیکم کہہ اور آپ وعلیکم السلام کے جواب دینے کو، اس سے الحمد للہ کہتے تو آپ یرمک اللہ یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اور آپ کا پروردگار جو ہے اس کی توجہ میں آپ کریں، لیکن نماز کی حید میں جو چیزیں حضور نے مقرر کر دی ہیں وہ حرام میں اسی طریقے سے ہو۔ نوافل میں پڑھتے ہیں قرآن کی ہاتھ میں لے کے یا سامنے رکھ کے، تو فرض نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح؟ سکتے ہیں اگر کسی کو ضرورت محسوس کریں آپ کو، تو اس میں تو زیادہ قرآن آپ نے پڑھنا نہیں ہوتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب لوگ کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی کام نہیں آپ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھیے۔ رسالت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میں کسی چیز کو روکنا ہو تو روک دیا، مثال کے طور پر رکوع میں آپ نے روک دیا نا، آپ نے کہا یہاں دعا نہ کریں، رکوع دعا کرنے کی جگہ ہے، سجدہ دعا کرنے کی جگہ ہے، قاعدہ دعا کرنے کی جگہ ہے، کیجیے آپ دعا، تو کسی چیز سے روکا نہیں ہے، تو پھر دین کے عام اصول کے اوپر اجازت ہوگی اس کی۔